اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ سورہ کہف میں 3 واقعات کا ذکر تھا۔ اصحاب کہف کا واقعہ، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ، اور تیسرا واقعہ حضرت ذوالقرنین کا۔ 16ویں پارے میں دوسرے رکوع سے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ ذوالقرنین کی شخصیت میں اختلاف ہے۔ بعض علماء نے تو اس سے مراد وہ سکندر مقدونی لیا ہے، الیگزینڈر، لیکن حالات و واقعات یہ بتلاتے ہیں کہ یہ وہ شخصیت نہیں ہے، کیونکہ وہ جو سکندر مقدونی تھا وہ خدا کے وجود یا دین اسلام کی طرف مائل ہونے والا نہیں تھا، مگر جس سکندر کا یہاں پر، جس ذوالقرنین کا جہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے، یہ اللہ رسول کو ماننے والا، دین اور آسمانی تعلیمات کا پیروکار لگتا ہے، اچھی صفات کا حامل تھا۔ خیر جو بھی ہو، شخصیت مراد نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی واقعات ذکر کر کے دراصل ان سے حاصل ہونے والے نتائج اپنی مخلوق کی طرف منتقل کرتے ہیں، اور ان عواقب و انجام پر نظر رکھنے کا حکم دیتے ہیں کہ دیکھو جن چیزوں کی وجہ سے لوگ عذاب کا شکار ہوئے آپ ان سے بچ کے رہو، جو افعال لوگوں کو کامیاب کرانے والے تھے آپ ان کی تلاش میں اور ان کی اتباع میں رہو۔ تو یہ ذوالقرنین مشرق و مغرب کی جنہیں حکمرانی ملی تھی، دوران سفر ان کا گزر ایک ایسی قوم پہ ہوتا ہے جو ایک ظالم اور سخت قوم کے حملوں سے پریشان تھے، یاجوج ماجوج، اور ان یاجوج ماجوج کے حملوں سے پریشان ہونے کی وجہ سے انہوں نے استدعا کی کہ ہمارے لیے کوئی شیلٹر کا، کوئی سی حفاظت کا انتظام کریں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے ایک بڑی مضبوط قسم کی، جسے سد سکندری کہا جاتا ہے محاورتاً بھی، ایک بڑی مضبوط قسم کی دیوار بنا دی کہ جو قیامت تک قائم رہے گی، یاجوج ماجوج اس کو عبور نہیں کر پائیں گے، اور قرب قیامت میں جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ اس دیوار کو عبور کر کے آ جائیں گے۔ تو یہاں پر اس کو بتلایا۔ دراصل جیسے سورۃ کہف کا گزشتہ پارہ کی تفسیر میں عرض کیا تھا، سورۃ کہف کا جو موضوع ہے وہ ایمان اور مادیت پرستی کی کشمکش ہے، کہ جو ظاہر بین لوگ ہیں وہ مادیت پرست ہیں اور وہ مادیت کی بندگی میں پیش ہیں، جیسا کہ اس وقت مغرب کی تہذیب ہے۔ مادیت کی بندگی میں یہ مغربی تہذیب پیش ہے، یعنی ان کے بقول جو مغرب ہی ہمارا قبلہ کعبہ ہے، مغرب ہی ہمارا خدا ہے، یہیں سے ہمارا رزق آتا ہے، یہیں سے ہماری قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے مقابلے میں یہ ظاہر کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ کی قدرت کے مقابلے میں یہ دنیاوی ساز و سامان پہ نگاہیں رکھتے ہیں، اسباب کو گویا کہ انہوں نے خدا کا درجہ دے رکھا ہے۔ تو اور اس مادیت کی بندگی کا جو نمائندہ ہے وہ دجال ہے، قرب قیامت میں آئے گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ دجالی فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اس کے بعد آخر میں، اس سورت کے آخر میں کہا گیا کہ جو لوگ اس دجالی فتنے سے محفوظ رہتے ہیں، مادیت کی چکا چوند روشنی ان کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتی، ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سزاوار ہیں۔ سورہ مریم کا آگے تذکرہ ہے۔ سورہ مریم بھی مکی صورت ہے، اس کی 98 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس میں بھی مختلف حالات و واقعات، بعث بعد الموت، توحید، رسالت ذکر ہوئے ہیں۔ بالخصوص یہاں پر انبیاء کرام کے واقعات ہیں۔ مثلا شروع میں حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت زکریا بیچارے بوڑھے ہو چکے تھے، 120 سال عمر تھی، بیوی کی عمر بھی 98 برس تھی، بظاہر بانجھ ہو چکی تھی، کوئی امید نہیں تھی، لیکن اللہ کا نبی، اللہ کا سب سے بڑا مقرب آدمی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور 3 مقاصد ذکر کیا۔ یا اللہ مجھے اولاد دے، اس لیے کہ انی وہن العظم منی، یا اللہ میں کمزور ہو چکا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، میرے داڑھی اور سر کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ اور دوسری وجہ لم اکن بدعائک رب شقیہ، یا اللہ میں تجھ سے مانگنے سے مایوس نہیں ہوں، میرا ایمان اب بھی یہ چاہتا ہے، تقاضا کرتا ہے کہ مجھے اولاد ملے گی اور آپ ہی سے ظاہر ہے ملے گی۔ اور تیسرا یہ کہ میرا مقصد منفعت دین ہے، جو میرا صحیح معنوں میں خلیفہ ہو، یا اللہ مجھے ایسی اولاد دے، اور اولاد بھی ایسی ہو جس سے تو راضی ہو اور وہ تیری مخلوق بھی اس سے راضی ہو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہیں بشارت دی، ایک لائق فائق فرزند حضرت یحییٰ علیہ السلام ہم آپ کو دیں گے،
پیارا نام ہے، آج سے پہلے یہ نام بھی کسی کا نہیں تھا، اور ایسا پاک باز ہوگا جسے قدرت ہونے کے باوجود عورتوں کے معاملات میں کسی قسم کی بھی کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت عجیبہ کا ذکر ہے کہ حضرت زکریا کے ہاں اولاد ہوئی، چلیں اس کے اسباب تو موجود تھے، اگرچہ اسباب مضبوط نہیں تھے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس انداز میں عجیب ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ بیت المقدس کے مشرقی حصے کی طرف حضرت مریم عبادت میں مصروف تھیں، جناب جبریل تشریف لاتے ہیں، پھونک مارتے ہیں ان کے سینے مبارک کی طرف، اللہ تعالی حمل ٹھہرا دیتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کو لے کر اپنے قوم کی طرف جاتی ہیں تو یہودی تو چیختے چلاتے ہیں، وہ بڑا عجیب و غریب معاملہ سامنے لے کے آتے ہیں کہ یہ تو نے کیا کیا، یہ ولد الزنا ہے، یہ نعوذ باللہ زنا والا بچہ لے کے آ گئی ہے۔ یہودیوں نے بڑی چیخ و پکار کی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو اشارہ کیا ان کی ماں حضرت مریم نے، سبحان اللہ، ایسا جملہ بولا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے۔ بچے بولا نہیں کرتے، جو بچے پنگوڑے میں پڑے ہوئے ہیں، مگر قدرت تھی، جیسے ان کی پیدائش اللہ کی قدرت پر دلالت تھی، ویسے ان کا تکلم وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کر رہا تھا۔ انہوں نے جو سب سے پہلا جملہ بولا، یقین جانیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ پہلا جملہ پوری عیسائیت کی اس شرک کی دیوار کو، شرک کی عمارت کو دھڑام سے گرا دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ابتدا کی، فرمایا انی عبداللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، یعنی آج یا اس زمانے سے یا اس زمانے کے بعد سے لے کر اب تک یا قیامت تک آنے والے سارے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی خدا کا عقیدہ رکھتا ہے، کوئی خدا کا بیٹا ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے، مگر عیسیٰ علیہ السلام نے جب والدہ کی پاک بازی کا، پاک دامنی کا تذکرہ کیا تو بات یہاں سے شروع کی، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کوئی اللہ نہیں ہوں، میں اللہ کا کوئی رسول تو آگے آ رہی ہے اس کی، یعنی میں رب نہیں ہوں، میں اللہ کے ساتھ کوئی ربوبیت میں شریک نہیں ہوں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور پھر 6 اپنے مقاصد ذکر کیے، اللہ کے انعامات ذکر کیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، اس نے مجھے نبی بنایا ہے، مجھے برکت والا بنایا ہے، اسی طرح مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا ہے، اور مجھے سلامتی کا استعارہ بنایا ہے، میں جہاں کہیں بھی ہوں گا سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ جو مشرکانہ ماحول میں رہتے تھے، جن کے گھر کا ماحول مشرکانہ تھا، جن کا باپ آزر بت پرست بھی تھا، بت فروش بھی تھا، بت گر بھی تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا، بت بناتا تھا، بتوں کی فروخت کیا کرتا تھا، مگر جب اسے تبلیغ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو باپ کا جو مرتبہ مقام تھا، جو ادب تھا، اس کو ملحوظ رکھ کے بات کی، ادب احترام کے دائرے میں رکھ کے بات کی، مگر وہ بدبخت تھا آزر، اس نے دھمکیاں دینا شروع کر دیں کہ اگر تو باز نہ آیا لارجمنک، میں تجھے سنسار کر دوں گا، واہجرنی ملیہ، لمبے عرصے تک چل، مجھے چھوڑ جا۔ مگر ابراہیم علیہ السلام برابر سمجھاتے رہے، جب پتہ چلا کہ یہ کند ذہن سمجھتا ہی نہیں ہے تو خاموش ہی سے عراق سے چلے گئے ہجرت کر کے شام کی طرف۔ اسی طرح آگے حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس علیہم الصلاۃ والتسلیمات، ان حضرات کے واقعات ذکر کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور بتلایا کہ ان کے بعد میں جو نام لیوا تھے وہ بڑے نااہل قسم کے لوگ تھے، نمازیں بھی ضائع کر دیتے تھے، خواہش پرست تھے، یعنی اچھائی کو چھوڑ کر برائی کے پیچھے چلا کرتے تھے، انہیں لازماً عذاب ہوگا۔ اور جو اچھے ہوتے ہیں انہیں یقیناً اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی۔ صحیحین کی یعنی بخاری و مسلم کی روایت ہے، مسند احمد میں بھی حدیث آئی ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ محبت کرتے ہیں، جبریل کو بلاتے ہیں، جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے محبت کریں، ان سے محبت کریں، پھر یہ پیغام زمین کے لوگوں تک پہنچتا ہے۔ چنانچہ اللہ جس سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے اور ساری مخلوق کے دل میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس سے دشمنی اور نفرت کرتے ہیں، اللہ جبریل کو کہہ دیتے ہیں، جبریل سارے فرشتوں کو، حتیٰ کہ ساری مخلوق کے دلوں میں اس کی نفرت بیٹھ جاتی ہے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ جو لوگ اچھے نہیں تھے اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی وہ مبغوض ٹھہرے، اور لوگوں کے ہاں بھی، اور جو اچھے تھے اللہ کے ہاں بھی وہ محبوب ٹھہرے، اور اللہ کی ساری مخلوق کے ہاں بھی۔ تو یہاں پر یہ سورہ کہف کا ختم ہوا۔ آگے سورۃ طٰہٰ شروع ہوتی ہے۔ طٰہٰ مکی صورت، اس کے 8 رکوع اور 135 آیات ہیں۔ طٰہٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے۔ یہاں سے پھر ابتدا کی گئی
کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے پیغمبر ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے اعتبار سے بھی اور تلاوت کے اعتبار سے بھی بہت مشقت میں ہوتے تھے، اتنی تلاوت کرتے تھے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا۔ تو کہا گیا کہ اے پیغمبر اتنا قیام نہ کیا کریں، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص، یہ آگے تفصیل آئے گی۔ تو اپنی عبادت کم کر دیں، اور دوسرا جب آپ کسی کو دعوت دیتے تھے اس میں بھی اپنے آپ کو بہت تھکا دیتے، اور خاص طور پر اگر وہ لوگ مسلمان نہ ہوتے پھر آپ اس چیز کو اپنے دل پر اتنا لے لیتے تھے، اتنا غم زدہ ہو جاتے تھے۔ لعلک باخع نفسک، اللہ کہتے ہیں کیوں ہلاکت میں ڈالتے ہیں اپنے آپ کو؟ تو قرآن کا نزول ہی آپ پر جو دعوت کی ذمہ داری ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں، آپ اپنا کام پوری تندہی کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ کر رہے ہیں۔ نتائج کے آپ مکلف نہیں ہیں، اگر کوئی سیدھے راستے پہ نہیں آئے گا تو آپ کا تو کچھ بھی نقصان نہیں کر رہا۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور یہ سارا کچھ فرعون سے نجات دلائی انہوں نے اپنی قوم کو، اور پھر یہ کہ ان کی بنی اسرائیل جو قوم تھی ناشکری کی۔ دراصل قرآنی جو قصے ہیں ان کے نزول کی حکمتیں ذکر کی گئی ہیں کہ ان کے اندر بڑی حکمتیں ہیں، بڑے واقعات ہیں سمجھنے والوں کے لیے۔ اور آخر میں بتلایا کہ جو قرآن سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، انہیں اوندھے منہ، انہیں اندھا کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جب انہیں اٹھایا جائے گا وہ اندھے ہوں گے، کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم دنیا میں تو دیکھنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہماری آیات جب تمہارے پاس آتی تھی تم ان سے اندھے ہو جاتے تھے، آج تمہیں حقیقتاً اندھا کر دیا گیا ہے۔ تو چنانچہ یہ قرآن کے بارے میں بتلایا کہ جو قرآن سے اعراض کرنے والے ہیں، اللہ کی یاد سے اعراض کرنے والے ہیں، انہیں محشر میں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اور پھر آخر میں تعجب کیا گیا ان قریش مکہ ان مشرکین پر، یہ کیسے لوگ ہیں قرآن جیسا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی یہ چھوٹے چھوٹے عصا اور اونٹنے والے اس طرح کے جو معجزات ہیں اس طرح کا واقعہ مانگتے ہیں، حالانکہ قرآن جیسا زندہ جاوید معجزہ ان کے پاس آ گیا ہے، پھر بھی یہ لوگ مسلمان نہیں ہو رہے۔ اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی، اور دوسرے لفظوں میں کافروں کو دھمکی بھی دی گئی کہ انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، عن قریب تمہیں پتہ چل جائے گا سیدھے راستے پہ کون ہے، ہدایت والا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بخشیں۔ السلام علیکم۔